بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد، جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ماہ محرم کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی کہ ماہ محرم میں کیا کرنا مشروع ہے اور کیا کرنا غیر مشروع ہے، اور جن کاموں کا کرنا مشروع ہے شرعاً ان کی فضیلت کیا ہے، ماہ محرم کی اہمیت کتنی ہے اللہ کے نزدیک. چند باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کا صحیح علم حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. پروردگار ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. میرے بھائی اور دوستو، یہ ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اسی دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا تھا، زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اور اس زمین اور آسمان کے اندر شب و روز کی گردش کو منظم فرمایا تھا. 12 مہینوں میں اس گردش کو تقسیم کیا تھا. اس کی تعداد اسی دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو وجود بخشا، اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو وجود بخشا. اور اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنا دیا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام کرنا اللہ کے سارے بندوں پر لازمی ہے. جو لوگ اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، وہ لوگ اس کے احترام کو بجا لائیں گے، اس کی حرمت کو وہ اس کا پامال نہیں کریں گے، اس کی پاسداری کریں گے. اور جو لوگ اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کی اس حرمت کا پاس و لحاظ نہیں کریں گے بلکہ اس کو پامال کر سکتے ہیں. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، درست بات ہے، یہی اللہ کا دستور ہے، یہی اللہ کا قانون ہے، یہی اللہ کی شریعت ہے. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو. کیسے ظلم کرتا ہے بندہ؟ برائیوں کا ارتکاب کر کے
اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں اور معصیتوں کا ارتکاب کر کے اپنے نفس پہ بندہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو بندہ ان کی حرمتوں کو پامال کرے گا گویا کہ وہ ان پامالیوں کے ذریعے اپنے نفس پہ ظلم کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ اس مہینے کی حرمت کی پاسداری کی جائے، اس کو پامال نہ کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ حدیث میں اس تعلق سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر کے اندر مکہ کے اندر ارشاد فرمایا تھا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض۔ آپ کو معلوم ہے کہ شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر میں فرق ہوتا ہے۔ جو سورج کا کیلنڈر شمسی نظام کا کیلنڈر ہوتا ہے اس میں زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ہر 4 سال کے بعد ایک دن کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ فروری میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے 29 سے 28 میں۔ لیکن چاند کا مہینہ باقاعدہ ہر سال 10 دن 11 دن 12 دن آگے اور پیچھے اللہ کے حکم سے ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال یہ تقریر فرمائی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب سے ان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کے آنے جانے کا سسٹم بنایا ہے، یہ جو گردش ایام کے نتیجے میں جو تقدیم اور تاخیر ہو جایا کرتی تھی وہ اتنے وقت کے بعد اللہ کے حکم سے ابھی پلٹ کر اسی حالت میں آ گیا ہے جس حالت میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو جب پیدا فرمایا تھا جو سسٹم رکھا تھا۔ ان الزمان قد استدار كهيئته، اسی طرح یوم خلق السماوات والارض، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منها 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں جن میں 3 مسلسل ہیں، اور وہ مسلسل جو ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرْ، اور وہ رجب کا مہینہ جس کا احترام قبیلے مضر کے لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ آگے مزید اس کی وضاحت تاکہ بالکل اس کی حد بندی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی بین جمادہ و شعبان، وہ رجب کا مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ تو اس ایک آیت کے اندر اور اس ایک حدیث کے اندر 2 باتیں اہم آپ کے سامنے آ گئیں کہ سال میں اللہ رب العالمین نے سال کے ایام کو 12 مہینوں کے اندر اسی وقت سے تقسیم کر کے رکھا ہے جب سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو، آسمانوں اور زمینوں کو وجود بخشا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کی حرمت کا پاس و لحاظ اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آئی، قرآن میں آپ نوٹ کریں گے کہ منہا 4 حرم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن قرآن میں اس کی تفصیل آپ کو نہیں مل رہی ہے۔ یہ حرمت والے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کون سے ہیں، ان کی تفصیل آپ کو قرآن میں، پورے قرآن سورہ فاتحہ سے پڑھیے اور سورہ ناس تک پڑھ جائیے، کہیں بھی آپ کو اس کی تفصیل نہیں ملے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری شریعت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اس کی وضاحت کے لیے، قرآن کی وضاحت اور قرآن کی تفسیر کے لیے آپ ملا کر، جوڑ کر نہ دین کو سمجھنا چاہیں۔ تو ابھی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن یہ کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اس کی وضاحت اس حدیث کے اندر کر دی گئی کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں،
یہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ، یعنی یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے ذریعے فرما دی ہے۔ تو یہاں پر سال میں 12 مہینے ایک بات معلوم ہوئی، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے اس کی تفصیل مل گئی کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں۔ اب یہاں پر جو مہینہ ماہ رواں ہے اور جس کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے یعنی آج یہ موضوع اختیار کیا گیا، یہ حرمت والے مہینوں میں سے بنسبت اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ حرمت والا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی تعظیم زیادہ ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ 4 مہینے سبھی حرمت والے ہیں، سبھی مہینوں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن بطور خاص محرم کی حرمت کیوں زیادہ ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان صوم شہر اللہ المحرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک تو رمضان کے بعد جو سب سے 11 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ روزہ رکھنے کے لیے ہے، اس بات کا پتہ چل رہا ہے آپ کو اس حدیث کے اندر۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان فرمایا ہے، اور علماء نے، مفسرین نے یہ بات یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ جس چیز کی اللہ کی مخلوقات میں سے ہی جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے تو اس کو، اور یعنی اسی کے ہم مثل چیزوں میں بھی اس کو مزید اہمیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا شرف بیان کیا جاتا ہے اس نسبت کے ذریعے۔ جیسے بیت اللہ، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ مسجدیں بہت ہیں لیکن اس مسجد کی شان کچھ اور ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ناقۃ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی اونٹنی کا، جس کو بطور نشانی اللہ کے نبی کو دیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ اس کو بھیجا تھا، اور جب اس کو قتل کر دیا گیا تو وہی اس قوم کی تباہی کا سبب بنا۔ تو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی نسبت جب اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نسبت، انبیاء کرام کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اپنی بندگی کی نسبت، عبد ہونے کی نسبت اپنی طرف نہایت ہی جلیل القدر مقام میں بیان فرمایا ہے، جو کہ 15ویں پارے کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، یہاں پر رسول کا بھی ہو سکتا تھا، نبی کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کی سب سے نمایاں خوبی کا ذکر فرمایا، اور انسان کی سب سے نمایاں خوبی اس کی بندگی ہی ہے، اس کی بندگی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، چاہے قرآن کے اندر اور چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، اس کی نسبت جب اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا شرف اللہ کے نزدیک بنسبت دیگر چیزوں کے زیادہ ہے۔ تو اسی لیے علماء نے اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں، محرم کی شان
اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دوسری اسی حدیث کے اندر دلیل موجود ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور یہ بھی اس مہینے کی اہمیت یا اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ جس طرح رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، تو اس کا روزہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ قرار پایا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ اللہ کے نزدیک اہم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بموجب اس کی دلیل کو روشنی میں وہ محرم کا روزہ ہے، تو یہ اس مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ تو یہاں کہنا یہ تھا، صرف عرض کرنا یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں میں ماہ محرم کی اہمیت بنسبت زیادہ ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے۔ اب رہا مسئلہ اس دن کے روزے کے سلسلے میں کہ اس دن کے روزے کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے، کیسے اس کو رہنا چاہیے، اور اس مہینے میں مسلمانوں کو اپنے رب کی بندگی کے طور پر کیا کرنا چاہیے، اور ہماری امت کیا کرنے لگی ہے، ہماری امت کیا کرنے لگی ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں عمومی طور پر آپ نے سنا کہ رمضان کے بعد جس مہینے کا روزہ زیادہ افضل ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اب اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ عاشورہ کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ اس پورے مہینے میں اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی کار خیر ہے، عمل صالح ہے، اللہ کی بندگی ہے اور اجر و ثواب کا باعث اور ذریعہ ہے۔ لیکن خصوصی حدیث کس سلسلے میں وارد ہوئی ہے؟ عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، اور یہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے لوگ بھی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی مکی زندگی میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو اس کے پس منظر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، آگاہی چاہی، تو جو پس منظر سامنے آیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو اس دن 10 محرم کے دن فرعون اور فرعون کی فوج سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اسی دن فرعون اور فرعون کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا، جس کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اللہ کے شکرانے کے طور پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث ارشاد فرمائی، نحن احق بموسیٰ منکم۔ جب مدینہ آپ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روزہ رکھتے تھے لیکن دیکھا کہ مدینہ کے یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ آپ نے جاننا چاہیے، اور آپ نے پوچھا کہ یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو یہ پس منظر بیان کیا گیا کہ یہود اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکرانے کے طور پر اپنی فتح اور اپنی جیت پر اور موسیٰ کی ہلاکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا، اور یہود ان کی اقتداء میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم۔ یہاں پر ہمارے بعض حتیٰ کہ علماء کرام بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی مسلمان یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کی امت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کے تمہارے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں۔ دراصل حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اس طرح کا ترجمہ یا اس طرح کا مفہوم غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں
توریت کا ورقہ دیکھا تھا اور آپ اتنے ناراض ہوئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے جس وقت میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہماری ہی اتباع کرنی پڑتی۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کی بات کریں، اتباع کی بات کریں، یہ ناممکن ہے، اس لیے یہ مفہوم درست نہیں ہوگا۔ ہاں پھر کیا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا یا اس جملے کا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں تمہارے مقابلے میں؟ وہی پس منظر آپ سامنے رکھیے، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا تھا، اس خوشی میں اس موسیٰ علیہ السلام کی اس فتح اور اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی اس نصرت پر خوشی کے اور اس پر اللہ کے شکر ادا کرنے کے تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں، تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اس احقیت کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی کا اظہار یا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے اہم وجہ میں بیان کر دیتا ہوں میرے بھائیوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کی تکمیل کے لیے آخری نبی بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجے گئے اس دنیا کے اندر، یہ وہی مشن تھا جس مشن کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور وہ مشن اللہ کی توحید کی طرف دعوت کا مشن تھا۔ تو اللہ کی توحید موسیٰ علیہ السلام نے جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی، بعینہ ہی وہی دعوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور سارے انبیاء کرام کی دعوت، توحید کی دعوت، اللہ کی بندگی کی دعوت، ایک اللہ کی طرف بلانے کی دعوت۔ اور حق اور باطل کے اندر ٹکراؤ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی بنیاد پر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اور فرعون لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف دعوت دیتا تھا۔ ٹکراؤ اسی بات کا تھا، اور اللہ رب العالمین نے جب وہ معجزہ دکھایا کہ دریائے نیل کو یا دریائے نیل کے اندر مسلمانوں کو راستہ دے دیا، اور اسی دریا کے اندر جب فرعون اور اس کی لشکر نے دخول کیا، اس کے اندر داخل ہوئے، تو ان کو اللہ رب العالمین نے غرق آب فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، یہود کی حالت کیا تھی؟ یہود اللہ کے دین کے اندر، توحید کے اندر خلل ڈال چکے تھے، توریت کو بدل چکے تھے، کچھ اس کے اندر سے نکال دیا تھا، کچھ اس کے اندر ڈال دیا تھا، کچھ بدل دیا تھا۔ توحید کی جگہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا تھا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے تھے۔ تو شرک کرنے والوں کو توحید والوں کی خوشی میں جتنا حق ہے، اس سے کہیں زیادہ توحید والوں کو حق ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تمہارے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں جو توحید چھوڑ کر شرک کا روش اختیار کر لیا ہے، ہم تو اسی موسیٰ علیہ السلام کی توحید کے مشن کو زندہ اور اسی کو کامل یا مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی کی تکمیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے یہاں اس حدیث کا۔ اور اس کے بعد میں حدیث میں آتا ہے فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
روزہ رکھا اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ کیسے حکم فرمایا؟ منادی کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقاعدہ منادی کرائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو انصار کے محلوں میں بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا صبح کے ٹائم کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے وہ تو اپنا روزہ مکمل کرے، لیکن جس نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بھی اب اس اعلان کے بعد سے کچھ بھی نہ کھائے نہ پیے، یعنی روزہ رکھے۔ اگر کسی نے کچھ کھا لیا ہے تو بھی مشکل نہیں، لیکن جو باقی وقت ہے اس میں روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا تو صحابہ کرام کے عمل کی حالت دیکھیے۔ صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھا اور پھر اپنے بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو، نادان بچوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر تعمیل کرنے کی تربیت کے طور پر ان کو بھی روزہ رکھوایا۔ چھوٹے بچے، نادان بچے کہتی ہیں جب وہ کھانا مانگتے تھے تو ہم ان کو کپڑے سے بنا ہوا گڑیا گڈا یا اس طرح سے کوئی چیز، کھلونے دے دیا کرتے تھے کہ وہ اس میں بہل جائیں یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جائے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا اور صحابیات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر پر، آپ کے احکام پر عمل کرنے کا حال۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے طور پر، یہ نہیں کہتے ان کو آپ بھوکوں ماریے، ستائیے ان کو، رمضان کا مہینہ ہے تو پورے مہینے ان کو روزہ رکھائیے، نہیں، لیکن بطور تربیت ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یہ اللہ کی بندگی ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانا بھی چھوڑا جاتا ہے، پانی بھی چھوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے، اور یہ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ جس طرح آپ نماز کی ٹریننگ دیتے ہیں، جس طرح اور دیگر بہت ساری باتوں کو بچوں کو، میرے بھائی اور دوستو، ایک سب سے پہلے نمبر پر عقیدے کی ٹریننگ دینی چاہیے ان کو، ان کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ دیکھیے۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، چھوٹے بچے میں تمہیں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ یہ جو حدیث اہم ہے، جس میں کیونکہ یہ دنیا مادی دنیا ہے اور اس میں بچے بھی اس مادی دنیا اور اسباب والی دنیا میں بہت ساری چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھنے کی بات بھی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسباب بعد میں ہے، مسبب الاسباب پہلے ہے۔ اسباب پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ مسبب الاسباب کے پاس سے پیدا ہوتے ہیں، تو اسباب کا نمبر بعد میں آتا ہے، مسبب پہلے ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اس حدیث کے اندر سمجھانا چاہا کہ یاد رکھو کہ اگر پوری دنیا مل کر، پوری دنیا، اب آپ پوری دنیا کا لفظ کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن تصور کریں، امیجن کریں آپ، پوری دنیا کا مطلب کتنی بادشاہتیں ہیں، کتنی فوج ہیں، کتنے کیا 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 کیا، پورا ایک طرف رکھ دیجئے۔ آپ بچے کے دل میں جب یہ بات ڈال رہے ہیں تو آپ سوچئے کتنی بڑی بات اس بچے کو آپ سکھا رہے ہیں۔ وہ پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا مل کر اگر تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور پوری دنیا مل کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان تم کو پہنچا سکتی جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں نقصان لکھ رکھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اگر آپ کے بچے کے رگ رگ میں، ان کے خون کے ساتھ یہ عقیدہ مل جائے تو ان کی زندگی پھر کس طرح گزرے گی آپ انشاءاللہ اس کو ان کے آگے کی زندگی میں دیکھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ صحابیات نے بچوں کو روزہ رکھایا
صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کا یہ طریقہ بھی سیکھ لیں۔ اس کی اہمیت کی بات یا اس کے اجر و ثواب کی بات، حدیث بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ انہ یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ عاشورہ کا روزہ اس عاشورہ کے دن سے پہلے کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی رحمتیں ہیں اس امت پر کہ اللہ رب العالمین نے تھوڑے سے عمل کے ذریعے اس امت کو کتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ یعنی جو عاشورہ کے اجر و ثواب کے تعلق سے یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے۔ اب عمل کا نمبر آتا ہے تو ہمیں کس طرح اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ کی مکی زندگی کے اندر اور چاہے مدینہ کے ابتدائی دور کی بات لی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ کون سا روزہ رکھتے تھے؟ صرف عاشورہ کا، یعنی 10 تاریخ کا، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی اور وجہ کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور دین کو مکمل کرنے کے بعض بہانے یوں ہی کسی صحابی کی طرف سے مسئلہ آ گیا، کسی صحابی کی طرف سے سوال آ گیا، کسی کا۔ اب دیکھیے سورہ مجادلہ نازل ہونے کا سبب آپ دیکھیں کتنا بڑا سبب ہے، ایک خاتون کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنی آیتیں نازل فرمائی۔ تو یہ یہاں پر یعنی اس دن روزے کے تعلق سے جب آپ صرف 10 کو روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام میں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے اندر ہر چیز میں اہل کتاب کی مخالفت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ بہت سارے احکام میں اس چیز کو دیکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز میں یہود کی مخالفت، اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، پھر یہاں یہود بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو بات سامنے آئی کہ یہاں پر تو دونوں کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال اس محرم کے عاشورہ کے موقع پر باحیات رہا تو عاشورہ کے ساتھ ساتھ تاسوعہ کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے۔ روزہ تو رکھنا ہے، اجر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کا حق ہے، شکر بجا لانے کا حق ہے، تو وہ تو کرنا ہے، لیکن اہل کتاب کی مخالفت بھی مقصود ہے۔ اس طرح سے مخالفت بھی ہو جائے گی اور اجر و ثواب کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ بات سامنے آئی۔ اب یہاں پر ایک حدیث اس طرح سے بھی ہے کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، ایک دن پہلے روزہ رکھو، یعنی یہود کی مخالفت کرو، ایک دن اس سے پہلے روزہ رکھو یا ایک دن اس کے بعد روزہ رکھو، دونوں صورتوں میں یہود کی مخالفت ہو جائے گی۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ او کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور او کا لفظ اس کے اندر او سے پہلے جو چیز ہے یا او کے بعد جو چیز ہے، وہ دونوں چیزیں گرامر کے اعتبار سے جو حکم ان کا ہوتا ہے وہ برابر کا حکم ہوتا ہے۔ کسی کو آپ کسی پر ترجیح نہیں دے سکتے، پہلی بات کو دوسری بات پہ یا دوسری بات کو پہلی بات پہ ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو اس حدیث کے بموجب یہ بات کہ آپ چاہے پہلے روزہ رکھیں ایک دن، چاہے بعد روزہ رکھیں، یہود کی مخالفت مقصود ہے، وہ ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حیثیت سے یہاں پہلے اور بعد برابر ہو گیا، لیکن پہلے کی بات کو ترجیح کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی اگر آئندہ سال میں باحیات رہا تو 9 کو روزہ رکھوں گا. اس حدیث کے اندر پہلے والے دن کا ذکر ہے، بعد والے دن کا ذکر نہیں ہے. تو یہ دونوں حدیثوں کو ملا دیجئے تو ترجیح کس کو حاصل ہوتی ہے کہ افضل 9 اور 10 کو رکھنا ہے. اگر کسی سے 9 کو مس ہو جاتا ہے تو پھر وہ 10 کو رکھے اور 11 کو رکھ لے تو مخالفت کی سنت آپ کو حاصل ہو جائے گی. اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا جو اجر ہے وہ اجر اس کو بھی حاصل ہوگا، مگر یہود کی مخالفت کی سنت سے وہ محروم ہو جائے گا. لیکن جو بندہ ایک دن پہلے بھی رکھے گا اور عاشورہ کا بھی رکھے گا، یا ایک دن پہلے والا اگر فوت ہو گیا ہے تو ایک دن بعد والا روزہ رکھے گا، تو اس کو مخالفت کی سنت بھی حاصل ہوگی اور یہ اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا. روزہ رکھنے کا یعنی عمومی طور پر بڑی اہمیت ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھنے کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں وہ بیان ہی کی جاتی ہیں. لیکن ایک حدیث جو وہاں پر بھی بیان کی جاتی ہے اور نفل روزوں پر بھی وہ فٹ آتی ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان ہے. اس میں کون داخل ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے. وہ دروازہ جب کھولا جائے گا کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ آ جائیں گے، دروازہ کھول دیا جائے گا، داخل ہو جائیں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اور کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا. یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ فرض روزے کے ساتھ ساتھ جو نفل روزہ بھی کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں، نفل روزہ بھی کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں، یہ خصوصیت ان کی بنسبت ان کے جو لوگ فرض پر صرف اکتفا کرتے ہیں، یہ خصوصیت ان کے اندر زیادہ پائی جائے گی اور حق زیادہ ہوگا ان کا. لیکن بہرحال اس کے اندر ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سبھی روزے داروں کو داخل فرمائے گا انشاءاللہ. اور لیکن نفل روزوں کی اہمیت یقیناً اپنی جگہ مسلم ہے، جس میں محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ اپنی جگہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ اپنی جگہ ہے. بہت اہمیت کے حامل یوم الاثنین سوموار کے دن کا اور یوم الخمیس جمعرات کے دن کا روزہ ہے، اور اسی طرح سے ایام 20 کا روزہ ہے. تو یہ چند روزے جس کو بھی اس کی طاقت ہو حرص کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے، اللہ کی مدد مانگتے ہوئے. یہ چند باتیں روزوں کے تعلق سے. اور ہماری امت کا حال کیا ہے؟ یہ تو مسنون چیز ہے جو ابھی بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، تاسوعہ کے ساتھ ملا کر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رمضان کے بعد اس روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور نفل روزوں میں اس کا اجر و ثواب بڑا عظیم ہے. لیکن ہماری امت ابھی کدھر چلی گئی؟ ہماری امت ابھی شیطان کی راہ پہ لگ گئی ہے، شیطان کی اتباع کے پیچھے لگ گئی ہے. یاد رکھیں شہادت حسین کا محرم کے مہینے سے صرف اتنا ہی، یا محرم کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، جو اس دن کے روزے کا جو معاملہ ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. صرف تعلق اتنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر واقع ہوئی ہے. بس اتنا ہی اس کا تعلق ہے. ہم نے آج کیا کر لیا ہے، پہلی تاریخ سے ہی ماتم شروع ہو جاتی ہے اور 40واں منانے تک کسی نہ کسی شکل میں یہ چیز جاری رہتی ہے. اور یعنی جتنی بھی طوفان بدتمیزی جو ہوتی ہے وہ
میں سمجھتا ہوں عوام لوگ ہمارے مقابلے میں چونکہ کبھی سابقہ نہیں پڑھا کہ کیا کیا ہوتا ہے، جس کا سابقہ پڑھا ہوگا وہ ہم سے اچھی طرح اس چیز کو جانتا ہوگا کہ کیا کیا کارنامے اس میں انجام دیے جاتے ہیں تعزیے کے جلوس میں یا ماتم کی محفلوں میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کی شرعی حیثیت، پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ اس مہینے میں، اس تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ یقیناً یہ امت مسلمہ کے لیے ایک مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت کے اظہار کا وہ طریقہ نہیں جو آج امت نے یا امت کی بعض جماعتوں نے یا بعض افراد نے اختیار کر رکھا ہے۔ مصیبت پر اللہ کا حکم کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ سے اجر کی نیت لے کر صبر کرنا ہے۔ اور اگر کسی کو کچھ ماتم یا سوگ کا اظہار بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، تو اس سوگ کے اظہار کے اپنے شرعی ضابطے ہیں اور اس کی محدود مدت ہے۔ شرعی ضابطے کیا ہیں کہ اگر آپ کے دل میں تکلیف ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں بے قابو ہو کر، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن گریبان چاک کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، گال پیٹنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، کپڑا پھاڑنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، بال نوچنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، چیخ چلا کر رونے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ اور آج تو صرف اتنا نہیں، آج تو 56 چھریاں چلتی ہیں، اس کی اجازت بھلا کہاں سے مل سکتی ہے شریعت کے اندر؟ ممکن نہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی، ہم ضابطوں کی بات کر رہے تھے۔ دوسرے نمبر پر اگر مدت کی بات کریں تو صرف بیوہ کے لیے شریعت کے اندر شرعی ضابطوں کے ساتھ ماتم اور سوگ اظہار کرنے کی مدت 4 مہینے 10 دن رکھی گئی ہے۔ اس بیوہ کے علاوہ کسی کے لیے کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ کی ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ہم، بلکہ پہلے جتنا ہوا ہوگا ہو سکتا ہے اس سے آج کہیں زیادہ ہو رہا ہے، اس کی اجازت شریعت میں کہاں سے آ گئی؟ کون سی دلیل ہے قرآن کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے کو اس دین کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں، رسول کا امتی ہونے کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کی حرکتیں ہم کرتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی دلیل اور کوئی بنیاد نہیں ہے؟ تو یہ میرے بھائیوں صرف اتنی بات نہیں، ابھی جو تعزیہ کی بات ہے، تعزیہ دراصل ہے کیا چیز؟ یاد رکھیں، میں نے غور کیا تو تعزیہ کا معاملہ جو لوگ قبرستان پر جا کر، قبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر ادھر چادریں چڑھاتے، پھول چڑھاتے، ذبیحے چڑھاتے یا سجدے کرتے یا طواف کرتے، جو بھی کرتے ہیں، تعزیہ کے اندر یہی سارے کام ہوتے ہیں، جبکہ وہ حقیقی قبر ہوتی ہے اور تعزیہ صرف قبر کا نشان ہوتا ہے، قبر کی نشانی ہوتی ہے بس۔ تو یہ شرک اس کے بالمقابل اگر دیکھا جائے، اس کے بالمقابل وہاں کم سے کم کوئی تصور ہے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہاں تو قبر کا تصور ہے ہی نہیں، صرف اس کی ایک نشان ہے کہ ہاں حسن حسین کے قبر کی یہ علامت بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ بھی لوگ وہی سب کام کرتے ہیں جو مزار کے ساتھ بھی نہیں جائز ہے۔ کسی بھی طور پر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی گنجائش ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ سارے کام تعزیے کے وقت کیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہاں اچھا کتابوں میں اگر مطالعہ کرتے ہیں تو بعض ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر یہ چیز موجود ہو، اس لیے بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں عام طور پر ان کا تعلق شیعہ جماعت سے ہوتی ہے یا جو ان کی روش پر چلنے والے بن گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ سنیوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس دن
خوشی مناتے ہیں۔ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی سنی خوشی، لیکن مطالعے کے دوران بعض علماء کرام نے ایسا لکھا ہے کہ بعض، یا ہو سکتا ہے سنی کے کچھ لوگ، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ جو اپنے دین سے اور دین پر صحیح راستے سے نادان ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، وہ لوگ صرف شیعوں کے مخالفت میں کہ وہ لوگ ایسا کر رہے، آہو بکا کر رہے، تو چلو ہم اس کے مقابلے میں خوشی منائیں گے۔ تو آہو بکا کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں خوشی منانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہماری عید تو صرف 2 ہے، 2 کے بعد کوئی تیسری عید ہمارے پاس خوشی منانے کا کی نہیں ہے۔ تو ان کی روش بھی درست نہیں ہے، اور اس کے بالمقابل اگر کوئی غیر شرعی روش اختیار کرتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی میرے بھائی اور دوستو، ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہمارے پاس اطیع اللہ و اطیع الرسول، ان 2 ضابطوں، 2 بنیادوں کے علاوہ کوئی تیسری بنیاد نہیں ہے۔ آپ کو اپنے دین کے اندر بطور دین، بحیثیت دین کوئی بھی عمل کرنا ہے، اس کی دلیل پہلے تلاش کرنی ہے، کام بعد میں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ الٹا کام کرتے، کام پہلے کر لیتے، دلیل بعد میں تلاش کرتے۔ اور تعجب کی بات، حتیٰ کہ بعض علماء کرام کی تحریروں میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے، اور بڑا یعنی اجلہ علماء کرام کہ مجھے اس چیز کی دلیل مل گئی۔ اب تحریر کے اس اسلوب سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کہ کام پہلے تھا، دلیل کی تلاش ہو رہی تھی، مل گئی دلیل نہیں۔ مسلمانوں کے لیے پہلے دلیل اور پھر اس کے بعد عمل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح دین پر اور دین کے صحیح راستے پر چل کر اپنی زندگی گزاریں۔ دین کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے ان کو ہم بجا لائیں، اطاعت و فرما برداری کریں، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا ہے، پروردگار ہمیں ان سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي